یم نارائے غوث اعظم کی زنم دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی زنم فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن مجدد اعتمادیہ و ملت طاہرہ آیت من آیت اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ الشاہ امام احمد رضا خان، ہم سنیوں کی جان سنیوں کی پہچان، یعنی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا کہتے ہیں جنت، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ حضرات، گفت و شدید سے قبل سب سے پہلے نبی محتشم شفیع امم قاسم نعمت سراپا خیر و برکت باعطائے الہی مالک جدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر دجا طیبہ کے شمس الضحیٰ اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، گھبرائے نہ، اس لیے کہ شرع شامی سے لے کر آپ نے نعت و منقبت اور ایک بہت ہی جامع گفتگو حضرت علامہ شان محمد صاحب کی بلا برکاتی اس خطاب سے آپ لوگ اپنی قلوب و اذہان کو منور اور مجلہ کر رہے تھے، اور میں آیا تو میں بھی کچھ عرض کر دوں اسال کے تعلق سے۔ آج کی یہ محفل جو ہے، جیسا کہ مجھے معلوم ہے، صالحانہ فاتحہ ہے، اور اسی تعلق سے میں کچھ دیر گفتگو کروں گا، اور گھبرائیں نہ، اس لیے کہ میری عادت یہ نہیں ہے کہ میں زبردستی کسی کو سناؤں۔ اگر آپ سننا چاہیں گے تب تک میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اس وقت 11:05 ہو چکے ہیں، اور میں انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر میں جائزہ لے لوں گا کہ آپ سننا چاہتے ہیں یا ختم کروانا چاہتے ہیں۔ اگر سننا چاہیں گے، ساتھ دیں گے، تو انشاءاللہ میں ایصال کے تعلق سے، فاتحہ خوانی کے تعلق سے میں کچھ آپ کے گوشے گزار کروں گا، جس سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ اور اگر آپ نے ساتھ دیا تو، اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا تو انشاءاللہ میں 5 سے 10 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، یہ ایصال کی محفل جس میں ہم لوگ شریک سعادت ہوئے، جل مجدہ کریم مرحوم کے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب قدیر اس محفل کے صدقے میں مرحوم کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، بہار جنت نصیب فرمائے، ان کے قبر کو بقائے انوار کی بارش عطا فرمائے۔ آج ہم لوگ یہاں سے ہوئے ایصال کی غرض سے مرحوم کے نام ایصال کریں، تاکہ وہ قبر کے اندر بھی
راحت، اطمینان، سکون انہیں چین میسر ہو، اسی لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، ورنہ جمع ہونے کا مقصد کچھ اور نہیں بلکہ خالص ایک ہی مقصد لے کر آج کی محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ آج کی محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ایک ہی مقصد لے کے بیٹھے ہیں کہ مرحوم کی مغفرت کے لیے جتنا ہو سکے ہم لوگ ان کے لیے دعائیں کریں۔ آج کی محفل میں آپ آئے ہیں تو یہ سوچ کے بیٹھو مسلمانوں کہ آج کی محفل میں ہم لوگ کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، ماشاء اللہ کہیں گے، اس کا ثواب مرحوم کے روح کو اتصال ہوتا رہے گا، اس کا ثواب مرحوم کے روح کو پہنچتا رہے گا، اور مرحوم کے روح کو اس محفل پاک کا ثواب بھی پہنچے گا، سبحان اللہ کہنے کا بھی ثواب پہنچے گا۔ مرحوم جس طرح دنیا میں مسکراتا تھا قبر کے اندر بھی مسکرائے گا، مسکرائے گا، میدان محشر میں مسکراتا ہوا قبر سے اٹھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آواز دعائیں کریں، اس لیے کہ دعائیں کریں گے، دعاؤں کا سلسلہ۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم عالم صاحب کو بلا لیے، مفتی صاحب کو بلا لیے، ہم مدرس صاحب کو بلا لیے، خطیب صاحب کو بلا لیے، شاعر صاحب کو بلا لیے، تو ہم بلانے کے بعد وہ دعا کر دیں گے تو ہمارے ابا بخش دیے جائیں گے، ہمارے والد محترم والدین بخش دیے جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ مسلمانوں، کیا یقیناً وہ بخش تو دیے جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے جو دل تمہارے سینے میں رکھا ہے وہ کسی عالم کے سینے میں نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دل اپنے ایک بیٹے کے سینے میں رکھا ہے وہ کسی مفتی کے سینے میں نہیں رکھا ہے، وہ کسی عالم دین کے سینے میں نہیں رکھا ہے، وہ کسی مفکر کے سینے میں نہیں رکھا ہے، کسی متبر کے سینے میں نہیں رکھا ہے، کسی علامہ کے سینے میں نہیں رکھا ہے۔ وہ دعا تو کریں گے، لیکن جو دعا اپنے والدین کے لیے بیٹا ہوگا اپنے آنکھوں سے آنسو نکال کر دعا کرے گا، آنسو کے قطرے زمین کے گرنے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے والدین کی مغفرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ۔ ان کے والدین کی مغفرت، لیکن اس کا اللہ نے وہ یقیناً اس کی دعا قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی ان کی، لیکن جو دل اللہ نے اپنے بیٹے کے، اللہ نے والدین جس کے نام سے اتصال کر رہے ہیں، وہ دل ان کے بیٹے کے سینے میں رکھا ہے، وہ دل کسی مفتی یا کسی مفکر، کسی متبر کے سینے میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دعا تو کریں گے لیکن آنکھوں سے آنسو نکال کر دعا نہیں کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں والدین کے حق میں جتنے دعا ان کے اولاد کی مفید ہے کسی کی دعا اور کیا کرتا ہے۔ آج یہ سوچتے ہیں لوگ اس سال ایک اچھا کام ہے، مرحوم کو عیسائی تاکہ اس کو ثواب ملے، لیکن آدمی کیا سوچتا ہے؟ نام کے لیے، دکھاوا کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی برائیاں یہ ہوتی ہے، ابھی تقریباً رمضان سے 3 دن پہلے بلام پور علاقے میں نے کہا تھا، الحمدللہ میں وہیں رہتا ہوں، اور میں نے وہاں کہا تھا بلام پور علاقے میں کہ آدمی آج زیادہ دکھاوے ملوث سے آدمی زیادہ تر یہ سوچتا ہے، دکھاوے ملوث سے، اور زیادہ تر یہ سوچتا ہے کہ ہم اگر اعلیٰ انتظام کریں گے، اچھا انتظام کریں گے تو محلے کے لوگ دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد کہیں گے دیکھو کس طرح دھوم دھام سے اپنے والدین کی 40ویں اور صالحانہ کی فاتحہ کر رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، کیا دکھاوا رب کی بارگاہ میں قبول ہے؟ دکھاوا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم دکھاوے کی نیت سے کر رہے ہو تو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو دکھاوا نہیں، دنیا دار کو نہ بناؤ بلکہ اپنے پروردگار عالم کو بنا لو، جس سے تمہارے والدین کی مغفرت ہو جائے اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان کا طریقہ کیا ہے بتاؤ؟ علامہ شہاب الدین کلیوبی رحمۃ اللہ علیہ، کلیوبی شریف جو کہ درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے، کلیوبی شریف، علامہ شہاب الدین کلیوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک انسان، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا،
والدین کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد علامہ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ انسان ہر جمعرات کو وہ بیٹا وفادار بیٹا ہر جمعرات